ہے مردوں کے بارے میں کیسے آیا کہ جب یہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں ڈرتے. کنواں اللہ کی رضا کی خاطر نکالا گیا, لوگوں کو پانی کا نفع پہنچانے کے لیے نکالا گیا, تو نام رکھ دیا گیا سعد. اب ہم پوچھتے یہ ہیں کہ اب وہاں پر تم کہتے ہو کہ سعد نے کنواں کھدوایا, نام بھی سعد رکھ دیا, تو وہاں پر مانے بیٹھے ہو کہ وہ کرنا درست ہے, یہ کرنا درست ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں ہم فلاں کے نام کا یہ صدقہ کر رہے ہیں, فلاں کے نام کا ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اگر وہ سب کرنا درست ہے. حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں طریقے اور سلیقے سکھائے زندگی گزارنے کے. ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس فوت ہونے والے کے لیے بھی, اس کے جانے والے کے لیے بھی انسان کو کوئی راستے بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ وہ جو فوت ہو گئے, جو فوت ہو چکے ہیں, جو زندہ ہیں, ان کے احکامات کیا ہیں؟ زندہ جو ہیں اب جو فوت ہونے والے ہیں ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ جو گزر چکے ہیں, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, وہ انسان ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں, اور وہی لوگ سچے لوگ ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاثہ, کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, سوائے 3 عملوں کے اسے اور کوئی چیز نفع نہیں پہنچاتی. وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ پہلا عمل یہ ہے کہ او صدقہ جاریہ, کہ اگر اس کے نام کا صدقہ جاریہ کیا جائے تو مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچے گا. او ٹھیک ہے نہیں جی, عمل صالح, کہ اس نے نیک عمل کیا دنیا کے اندر رہتے ہوئے, اس نے کوئی نیک عمل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے صدقے جو ہے اس کی بخشش فرماتا ہے. یا اس نے دنیا کے اندر اپنی اولاد میں سے ایک ایسا بچہ تیار کیا تھا کہ جو راہ خدا میں چلنے والا تھا, جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہ کر عمل کرنے والا تھا, تو دنیا کے اندر رہ کر اس کا بچہ اور اس کا بیٹا, اس کی اولاد جتنی دیر تک عمل صالح کرتے رہیں گے, اچھائی کی دعوت دیتے رہیں گے, نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے, برائی سے منع کرتے رہیں گے, رب تعالیٰ مرنے والے کو اس قدر اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کتنے ہمیں خوبصورت طریقے بتائے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ دیکھیں کہ ہم نماز جنازہ کسی کا پڑھتے ہیں, نماز جنازہ کے اندر بھی دعا ہے, پھر حکم ملا ہے نماز جنازہ کے بعد تم دعا مانگو. داؤد شریف, ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ, ابن ماجہ شریف کی مشکاۃ شریف کے اندر بھی حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ اذا صلیتم من المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے, اس پر نماز جنازہ پڑھا جا چکا ہو, تو فاخلصوا, بس خالص له الدعاء, اس کے لیے دعا مانگو, خالص ہو کر اس کے لیے دعا مانگو, ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو. جب تم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے تو رب تعالیٰ تمہاری دعا کے صدقے اس کی بخشش فرمائے گا. تو دعا مانگنے کے اندر بالکل ہی انسان کو بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دعا مانگنی چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ فوت ہوا, کل بروز قیامت اسے بلند و بالا مقامات سے نوازا جائے گا, بہت زیادہ اسے مقامات دیے جائیں گے, بہت زیادہ اسے رب تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیے جائیں گے, انعامات سے نوازا جائے گا. وہ عرض کرے گا مالک کو, مولا میں نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کے صدقے مجھے بخش دیا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ اے بندے, تو نے اپنی اولاد ایسی چھوڑی تھی پیچھے کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تیرے لیے دعا مانگی تھی, اور دعا کرنے کی وجہ سے, ان کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے, ان کے استغفار کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے تیرے درجات کو بلند فرما دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث کو روایت کیا گیا ہے. یہی حدیث الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سے لوگ ہوں گے
کہ جن کے ظاہراً عمل اتنے دنیا کے اندر نہیں ہو کے لیکن اس کی پھر بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مرنے والا ہے اس نے اگر نیک اولاد چھوڑی ہے، پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے، یہ بھی نیک اولاد کی فطرت ہوتی ہے، یہ بھی ایک نیک اولاد کی نشانی ہوتی ہے کہ نیک اولاد وہی ہوتی ہے کہ جو دعا مانگنے کو بھی بدعت نہیں کہتی، صدقہ جاریہ کرنے کو بھی بدعت نہیں کہتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خیرات کرنے کو بھی بدعت نہیں کہتی ہے جی۔ وہ کیوں نہیں کہتی؟ اس وجہ سے کہ حدیث مبارکہ کا اگر ہم نے مطالعہ کیا ہو، ہم نے حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کیا ہو تو یقیناً ہماری زندگی جنت بن سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما کے لے جا رہے تھے کہیں، تو آپ نے دیکھا تو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ حدیث مبارکہ سنی ہے نا، پہلے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ دو قبروں پر کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا۔ ایک قبر کا بھی آتا ہے، دو قبروں کا، دونوں کا، ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اندر کے حالات سے واقفیت ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے، ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اور دوسرے کون ہیں؟ دوسرے مسلمان بھائیوں کی چغل خوری کرتے تھے، بولے تو صحیح، غیبت کرتے تھے، چغل خوری کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو ان کی زندگی کے اندر کون سے عمل تھے؟ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت اور چغل خوری کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جہنم کے اندر سب سے زیادتی عورتوں کی ہوگی۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیبت اور چغل خوری کرنے والی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ جب یہ ایک دوسرے سے ملتی ہے تو اتنے زیادہ غیبت اور چغل خوری کرتی ہے کہ تمام حدیں کراس کر دیتی ہے۔ اور مرد جو ہے، مردوں کے بارے میں کیسے آیا کہ جب یہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں ڈرتے۔ تو بات کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے، حدیث کی نوعیت کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو ٹہنیاں تر جو ہے ان کی قبروں کے اوپر رکھ دو، دو ٹہنیاں تر جو ہے کہ قبر پر رکھ دو، جتنی دیر تک جو ہے یہ قبر پر تر رہے گی، ہری بھری پڑی رہے گی، اتنی دیر تک یہ تسبیح و تحلیل کرتی رہے گی، اور رب تعالیٰ اس قبر والے کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ ہاں جی، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کا فرمان ہے نا کہ دنیا کے اندر جو کوئی چیز بھی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے رب تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کرنے والی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک تر لکڑی یا ایک تر کھجور کی ٹہنی یا درخت کی ٹہنی اگر قبر پر رکھ دی جائے، اس کی تسبیح کرنے سے رب تعالیٰ قبر کے عذاب میں تخفیف فرما سکتا ہے، فرماتا ہے۔ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ جو اولاد، جو بندہ، جو مسلمان، جو مومن بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر کے وہ اگر کسی کے اصالِ ثواب کرتا ہے، کسی کی روح کو وہ کلمات بخشتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کیسے نہیں فرمائے گا؟ فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ پھر ہم ایسے کیوں کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا؟ ارے بھائی ثواب پہنچتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، پوچھا گیا کہ میں کون سا صدقہ کروں؟ پوچھا گیا کہ پانی کا صدقہ کرو، تو پانی کا صدقہ کیا، کنواں کھدوا دیا، اور اس کا نام کیا رکھ دیا کنویں کا؟ ام سعد۔ کیا نام رکھ دیا گیا؟ ام سعد۔ اب دیکھیں، کنواں اللہ کی رضا کی خاطر نکالا گیا، لوگوں کو پانی کا نفع پہنچانے کے لیے نکالا گیا، تو نام رکھ دیا گیا ام سعد۔ اب ہم پوچھتے یہ ہے کہ اب وہاں پر تم کہتے ہو کہ سعد نے کنواں کھدوایا، نام بھی ام سعد رکھ دیا، تو وہاں پر مانے بیٹھے ہو کہ وہ کرنا درست ہے، یہ کرنا درست ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں ہم فلاں کے نام کا یہ صدقہ کر رہے ہیں، فلاں کے نام کا ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ سب کرنا درست ہے، درست تھا، کسی پر کسی کو اعتراض نہ ہوا، تو ہمارا صدقہ کرنا، ہمارا اصال ثواب کرنا، چاہے وہ غوث العظم کو سے پاک کے نام پر ختم دلوایا جائے، داتا حجویری کے نام پر ختم دلوایا جائے،
چاہے وہ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کے نام پر ختم دلوایا جائے، خواجہ فقار غریب بارو رحمت اللہ علیہ کے نام پر ختم دلوایا جائے، یا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پر ختم دلوایا جائے، جس کے نام پر ہم ختم دلوائیں گے یقیناً رب تعالیٰ، ہم مومنوں کا عقیدہ ہے، رب تعالیٰ اس کا ثواب ان کی میت کو پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اسی لیے ہم نے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں کسی فرقہ وریت کی طرف نہیں جا رہا، جو حق ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ منسوب کرنے سے کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہوتا۔ شرک تب ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہم اس کو خدا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کھڑے کر کے، تو اس کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ شریک ٹھہرانا نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس کی فضل اور اس کی رحمت کے طلبگار ہیں کہ رب تعالیٰ ہی انسان کو وہ کمالات عطا فرماتا ہے، وہ مقامات عطا فرماتا ہے، وہ انسان کو رب تعالیٰ شان اور عظمت عطا فرماتا ہے جو کوئی اور عطا نہیں کر سکتا۔ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ رب ذوالجلال کے نام سے ملتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے ملتا ہے۔